حصہ تو میرے ذہن میں وحدت الوجود کا بھی آیا، لیکن کیونکہ بھری محفل میں عام لوگوں میں اس کا ذکر سوشل میڈیا کے دور میں کرنا مناسب نہیں ہے، مگر یہی کافی ہے کہ یار کو ہم نے جا بجا دیکھا۔ بس جس کو یہ نصیب ہو جاتا ہے پھر اس کی کیفیت اور اس کا رنگ بدل جاتا ہے۔ بارگاہ رسالت امام علیہ السلام میں درود پاک پڑھ لیجئے۔ مختصر جو وقت شاہ صاحب مجھے اشارہ فرمائیں گے میں اسی میں ہی سمیٹ لوں گا، لیکن درود پاک سب نے پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا وسيدنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسین۔ سج ہاتھ اٹھاؤ اس کرتے وفادارو، وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ پیارے نبی کی ذات پر رب کا سلام ہے، پیارے نبی کی ذات پر، پیارے نبی کی ذات پر رب کا سلام ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا سلام ہے، سرکار دو جہان پر سب کا سلام ہے۔ اچھی آواز نہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، اللہ کے شیر حیدر 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 علی والدہ حد حیدر 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 اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود۔ یہ انہوں نے پتر بیٹھے نہیں، سبحان اللہ کو بولا، پھر کہو بے شک، پھر کہو بے شک۔ میرے بابا جی نے مجھے سکھایا کہ جدوں بھی بابیاں دے اپنے مالکان دے پتران دے سامنے جاؤ تے کہو کہ بادشاہوں کی شاہی سلامت رہے۔ تسی بھی کہنا ہے بادشاہوں کی شاہی، اور سلامتی کا عالم تو اس گھر میں یہ ہے کہ دائم الحضوری القصوری، یہ حضور کی کیفیت میں ہمیشہ رہنے والے قصور کا یہ شہنشاہ کا تاجدار کا کنبہ ہے۔ پھر کہو بے شک۔ اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، اللہ کے شیر حیدر 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 حیدر۔ جیتے رہو علی کے نام پہ بولنے والے، علی کے بیٹوں کے سامنے
حسین کے کردار پر درود اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سیدہ پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے سیدہ پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے سچے غلام مصطفیٰ ہے ایک نام ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بی بی کی بارگاہ میں بی بی کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے بی بی کی بارگاہ میں بی بی کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے جو مرتضیٰ کی لاڈلی سیدہ کا ناز ہے جو مرتضیٰ کی لاڈلی سیدہ کا ناز ہے مضمون مکمل ہونے والا ہے مگر دائیں ہاتھ اٹھا کے آخری مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صدیق و عمر عثمان حیدر تم واری جان صدیق و عمر عثمان حیدر تم واری جان میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا بات ختم مگر دونوں ہاتھ اٹھا کے اب جواب آئے والا آلہ وصحبہ وبارک وسلم والا آلہ وصحبہ وبارک وسلم مبارک وسلم محمد تو مر گئیاں تر گئیاں جو ماہی محمد تو مر گئیاں تر گئیاں جو ماہی محمد تو مر گئیاں تر گئیاں جو ماہی محمد تو مر گئیاں تر گئیاں گئیاں دعاں چاہنا تو جو مرنے تو ڈر گئیاں گئیاں دعاں جہانا تو جو مرنے تو ڈر گئیاں میں نے ارادتاً انتخاب کیا ہے یہ بڑی مختلف محفل ہے بڑی مختلف مجلس ہے یہاں صوفیانہ مزاج اور اہل اللہ کی نسبت کا راج ہے اس لیے میں نے سوچ کر کیا پیش کروں یہ چند اشعار چنے ہیں مگر گئیاں دعاں جہانا تو جو
مخاطب کر رہے تھے. ہر میں جس کو بھی دیکھا وہ مجھے لگتا ہے کہ آپ اس مشتاق کے مشتاق رہے ہیں جنہوں نے آپ کو بہت رنگا ہے. بچ شوق محمد دے جو رات دنے رڑیاں جو رات دنے رڑیاں بس پار او لگیاں او ڈبیاں بتر گئیاں بس پار او لگیاں او ڈبیاں بتر گئیاں. اور پیچھے سے لقمہ ملا کے سب نتالے ہیں سب دی گل بنائی جنہ بھی بنائی انہاں دی بنان دے وچ کیڑی گل کم آئی اے آخری شعر چ سمجھ آئی. مغرور نہ ہونا اے بادی رنگن تو بعد کیوں عطامہ ہویاں جدوں اے راز پایا ایتھے جت اونا دیئے جو کہ دیاں ہر گئیاں ایتھے جت اونا دیئے جو ہر گئیاں جو ماہی محمد تو مر گئیاں او تر گئیاں. اور میرے بادشاہ کو حکم ہے میری زندگی کا حاصل کوئی 3-4 شعر سے آخر سے سونا تشبیہ و بلا مثال کائنات انہاں وغیرہ سنے ہی کوئی نہیں مگر ایک چلت اگر حسن دی تکنی ہے انہاں دے پتروں دیکھ کے کہو سبحان اللہ. نہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ. نہیں ساری کہو سبحان اللہ. سونا من مونا سونا من مونا آمینہ تیرا لال جی کبھی سادی والی جان بولو سونا من مونا آمینہ تیرا لال جی کبھی سادی والی جان بولو سونا من مونا آمینہ تیرا لال جی کبھی سادی والی جان. دی سونی صورت میرے دل وچ کھبدی جاوے تک کے مستی نینا والی ہوش بھی اڑدی جاوے. سیدہ حلیمہ نے آقا علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگی ٹھار گئی تار گئی مینوں تار گئی دی سونی چال جی کبھی سادی والی جان بولو سو
چندر بدر شاشانی مت چمک دلات نورانی مکھ چندر بدر شاشانی مت چمک دلات نورانی کنزل تے اک مستانی مکمور کی دن مدوریہ اس صورت نو میں جانا کھک دانے دہانا سچ آنکھ تیرا گدی مشانہ شان پشانہ سبحان اللہ تم ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ ارے اچھی بولیے سبحان اللہ مل کے بولیے کہتے گائیے کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات تیریاں کیا بات تیریاں کیا بات تیریاں عام جامع ہے تیرا قرآن امامہ ہے تیرا الہام جامع ہے تیرا قرآن امامہ ہے تیرا منبر تیرا عرش بری منبر تیرا عرش بری منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین 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 تیریاں کیا باتاں 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 تیریاں آپ کے عشق کے لیے مینوں سونا لگنا ہے 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 سیدہ میں پترا خدا دی قسم تاڑا نانا مینوں سونا لگنا ہے 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 مینوں سونے تیری سونے وچوں ہو گئی بلے بلے سونے تیری سونے وچوں ہو گئی بلے بلے سونے تیری سونے وچوں ہو گئی بلے بلے سونے دنیا رب ول تکدی رب تک دے تیرے بلے 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 رب سونا لگنا ہے مینوں سونا لگنا ہے مینوں سونا لگنا ہے مینوں سونا لگنا ہے حسن یوسف تمہیں عیسائیت بیداداری آنچ خوبا ہمادار پر تو مینوں سونا لگنا ہے مینوں سونا لگنا ہے مینوں سونا لگنا ہے مینوں سونا لگنا ہے من کلم ترقت عینی وأحسن من کلم ترقت عینی وأجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء مینوں سونا لگنا ہے مینوں سونا لگنا ہے مینوں سونا لگنا ہے سونے تیرے سونے وچوں ہو گئی بلے بلے سونے تیرے سونے وچوں ہو گئی بلے بلے 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 آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہو گئی بلے بلے ہو گئی بلے بلے ساری دنیا جب بل تک دی رب تک دے تیرے بلے رب تک دے تیرے بلے تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں تیریاں
نشرہ دا سینہ علم نشرہ دا سینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڈی ٹھار مدینہ ساڈی ٹھار مدینہ ساڈی ٹھار مدینہ آپ بلا کچھ اور نہ سمجھیے گا ایک دفعہ شاہ صاحب کے شعروں کو دیکھیں سبحان اللہ کے اندر اب پھر نانا مبارک کی شان مبارک دیکھیے او دے ہاتھ گورے گورے نے سیونی او دے ہاتھ گورے گورے او دے ہاتھ گورے گورے نے سینہ علم نشرہ مازاغ دے ڈورے نے مازاغ دے ڈورے نے مازاغ دے ڈورے نے مضمون تو عمر بھر ختم نہیں ہو سکتا مگر آخری مائیہ ہے آخری مائیہ ہے حد کر دی گولڑے کے تاجدار نے حد کر دی کہنے لگے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی کوئی مثل نہیں ڈھولن دی کوئی مثل نہیں ڈھولن دی مگر کیونکہ صوفیہ کی محفل ہے میں نے کہا تھا وحدت الوجود کا ایک حصہ ہے مگر اس کی جھلک کوئی پھلنا دی بوری کوئی پھلنا دی بوری جیتے لڑے اسی لگیا ساڈا پیر قصوری یہی طفلی و جوانی کے گزارے ماہ سال اب بڑھاپے میں خدا را نہ ہمیں سنتا
जा खाए कहाँ छोड़े के सदका तेरा चिड़किया खाए कहाँ छोड़े के सदका और नजर ओशा के नबी है ये मेरा हर्फ गरीब मिंबरे बाज पे लड़ते रहे आपस में खतीब और ये अकीदा सुनिए और ये अकीदा रहे अल्लाह करे मुझे को नसीब मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हम मालिक میں تھا
اندھیروں بھرا دل تجھے دے دیا، یہ اندھیروں بھرا دل تجھے دے دیا، اس میں شمع جلانا تیرا کام ہے۔ مہنگائی کے دور میں دور دراز کا سفر کر کے شہنشاہ نقشبند کی بارگاہ میں آئے ہو، تمہارا یہ آنا فضول نہیں ہے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ یہ بات میں نے ایسے ہی فن خطابت میں نہیں کر دی، یہ میری گفتگو کا یہ جملہ اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے فرمان عالی شان کا نچوڑ ہے۔ اور آپ ماشاءاللہ زیارت بھی کر رہے ہیں، یہ میں نہیں میرا امام کہتا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ ایسے نہیں، ذرا بلند آواز سے بولے، جتنی محبت ہے اتنی آواز سے بولے آپ۔ وقت کا امام، وقت کا مجدد، مجتہد، عمومی آدمی نہیں، علماء کا سرتاج، وہ کہہ رہا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور اللہ حضرت نے یہ بات ایسے ہی جیسے شاعر کلافے ملاتے ایسے نہیں کہی، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری۔ آج لوگ سوال کرتے ہیں یہ کوئی رائل فیملی ہے؟ آپ سادات کا اتنا احترام اور اتنا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہیں، کیا وجہ ہے، اتنی تعظیم کیوں ہے؟ میں نے کہا تم مسلمان ہوئے ہو 2 3 4 5 7 10 نسل سے، یہ سید وہ ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک مومن ہیں۔ جس کو سمجھ آئی وہ بولے۔ میں اسی پہ آپ کی بات کو، نسبت کی بات چلی سی، اسی پہ سمیٹتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جابر میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے کس چیز کو پہلے پیدا کیا؟ میرے نبی نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالیٰ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ۔ اے پیارے جابر، اللہ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری حدیث نے سنیے، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور النبی کا من نورہ۔ آج آپ نے یہ میسج لے کے جانا ہے کہ آپ نے کن کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے۔ ذرا توجہ کیجئے گا، میں نے جو پہلے فکرہ بولا اس کو ذہن میں رکھ کے ہم آگے بات کرتے جائیں گے۔ دوسری حدیث شریف میں نبی نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو بنایا۔
زمین نہیں ہے، زمان نہیں ہے، مکی بھی نہیں، مکا بھی نہیں، جمادات نہیں، نباتات نہیں، مادریات نہیں، فلک پوش پہاڑ بھی نہیں، گنگناتی ندیاں بھی نہیں، ترنم ریز جھرنے بھی نہیں، فقط خدا ہے اور نور مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے اپنے نور سے مصطفیٰ کا نور بنایا۔ یہاں ایک بات عقیدے کی کرتا چلا جاؤں، آج لوگ نور بشر کے جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے تمہیں میرے نبی کی شان کیا ہے۔ زمین بھی نہیں، جنت بھی نہیں، فرشتے بھی نہیں، رسول بھی نہیں، علماء بھی نہیں، صحابہ بھی نہیں، اولیاء بھی نہیں، جنت بھی نہیں، عرش بھی نہیں، اللہ نے نور مصطفیٰ بنایا، کہاں رکھا؟ کہاں رکھا؟ احتیاط کی زبان میں ایک جملہ کہوں گا، یہ تب کی بات ہے جب عقل بھی نہیں تھی، جب وقت بھی نہیں تھا، جب زمانہ بھی نہیں تھا، اللہ نے نور مصطفیٰ بنایا اور اپنے قرب خاص میں رکھا۔ اب آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ قرب خاص کیا ہے، اور وہ بھی رب کا قرب خاص۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، وہ نور مصطفیٰ اللہ کے قرب خاص میں، اللہ کے قرب خاص میں۔ ایک مثال دے دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، ویسے جس ہستی کا ذکر کر رہا ہوں وہ مثالوں سے اعلیٰ ہے۔ لوہے کا رنگ ہوتا ہے کالا، آگ کا رنگ ہوتا ہے سرخ۔ لوہے کو جب آگ سے نسبت ہو جائے، تھوڑی دیر کے لیے لوہا آگ کے اندر رہا، آگ کا رنگ ہے سرخ، آگ کا کام ہے جلانا۔ جب لوہے کی نسبت ہوئی آگ کے ساتھ، آگ نے اس کو اپنا نام بھی دے دیا، کام بھی دے دیا، رنگ بھی دے دیا۔ اب جو کام آگ کرتی ہے وہی لوہا کرتا ہے، جو رنگ آگ کا ہے وہی لوہے کا رنگ ہے۔ اب ذرا توجہ کیجئے، میں نے سمجھانے کے لیے مثال دی ہے، جن ہستیوں کا ذکر کر رہا ہوں مثالوں سے اعلیٰ ہے۔ جب اللہ نے نور مصطفیٰ بنایا، اپنے قرب خاص میں رکھا، کروڑوں سال میرے نبی کا نور اللہ کے قرب میں رہا۔ بتاؤ نور مصطفیٰ کیا کیا نہ بنتا رہا ہوگا، کیا کیا نہ سنورتا رہا ہوگا۔ کروڑوں سال جب اللہ کے قرب میں رہا، کروڑوں سال، اب وہ نور مصطفیٰ، وہ نور مصطفیٰ، وہ نور مصطفیٰ۔ آج پیر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، مجھے بڑے پیر صاحب کا زمانہ یاد آ رہا۔ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے ان کی حیات طیبہ میں تقریباً کچھ 10 سال ماہانہ بھی خطاب کیا ہے اور سالانہ بھی، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے، مجھے فخر ہے اس پہ کہ قبلہ پیر صاحب تشریف فرما ہوتے تھے نا، تو جب نعت خوانی ہو رہی ہوتی تو یہ دور دراز سے ٹائم کم ہوتا تھا، ماہانہ میں وہ ملنے آتے رہتے، میرے اوپر اتنی شفقت فرماتے تھے، جب میری باری آتی نا سبق سنانے کی، پھر وہ میری طرف دیکھتے تھے، میں ان کی طرف دیکھتا تھا۔ تو یہ آج انہوں نے جب یہ بات فرمائی نا تو مجھے بڑی وہ بھلی لگی کہ میں سبق سنا سکوں گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا وہ نور مصطفیٰ، وہ آدم علیہ السلام میں چلتا چلتا حضرت عبداللہ
حضرت عبداللہ پاک کی پشت انور سے سیدہ آمینہ پاک میں پھر اس نور مصطفیٰ کا ظہور ہوا، پھر وہ نور مصطفیٰ سیدہ فاطمہ سے پھر وہ نور مصطفیٰ آج اولاد فاطمہ میں۔ ایسے اللہ حضرت نے نہیں کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ اور میں نے جو بات کہی ہے، ایک آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کا سفر کیسا رہا۔ لوگ کہتے ہیں گئے تھے اپنے پیر صاحب کے پاس، کیا لینے گئے تھے؟ جی میں دعا کروانے گیا تھا، میں بیمار رہتا ہوں نا، تو میں دعا کروانے گیا تھا پیر صاحب اللہ مجھے شفا دے دے۔ ہم نے تو سنا آپ کے پیر صاحب خود بیمار رہتے ہیں۔ اگر آپ کے پیر صاحب کی دعا میں شفا ہوتی تو وہ خود تندرست نہ ہوتے۔ کہاں گئے تھے بھی؟ جی میرے ہاں اولاد نہیں ہے، میں دعا کے لیے گیا تھا، پیر صاحب اولاد کے لیے دعا فرما دیں۔ ہم نے تو سنا آپ کے پیر صاحب کی اولاد نہیں ہے۔ اگر ان کی دعا سے اولاد مل سکتی ہوتی خود صاحب اولاد نہ ہوتے؟ کہاں گئے تھے؟ رزق میں برکت کے لیے دعا کے لیے حاضر ہوا۔ ہم نے تو سنا وہ خود کچے مکان میں رہتے ہیں۔ ان کی دعا سے اگر دولت مل سکتی ہوتی تو وہ خود محلات میں نہ رہتے۔ میرے بلے شاہ قصوری نے ایک ہی جملے میں ان سارے سوالات کا جواب دے دیا۔ وہ فرماتے ہیں وہی فیض ہے دائم الحضوری کا۔ وہ فرماتے ہیں جے ماہی میرے دکھ چ راضی میں سکھنو چلے پاواں۔ یہ وہ کریم لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں مانگتے، اللہ سے مخلوق کو لے کے دے دیتے ہیں۔ کہتے ہیں مولا اگر تو ہمیں پھٹے پرانے چیتڑوں میں دیکھ کے راضی ہے، ہم نے شاہی لباس کا کیا کرنا ہے؟ اگر تو ننگے سر اور ننگے پاؤں دیکھ کے راضی ہے تو ہم نے تخت شاہی کا کیا کرنا ہے؟ جے ماہی میرے دکھ چ راضی میں سکھنو چلے پاواں۔ اپنی ذات کے لیے نہیں لیتے گے۔ کیا فائدہ کیا ہے جی آپ کو؟ کیا ملتا ہے؟ آپ نے اتنا کرایہ خرچ کیا، وقت نکالا، حضرت خواجہ دائم الحضوری کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میں نے کہا فائدہ سننا، فائدہ مادیت کا دور ہے نا، لوگ ہر چیز کو نفع اور نقصان سے دیکھتے ہیں، بلکہ لبوں پہ مسکرانے پہ خرچ کچھ نہیں آتا، تو مسکرانے سے پہلے سوچتے ہیں ہمیں مسکرانے کا فائدہ کیا ہوگا۔ آئیے میں نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ حضور ہم نے ہاتھ دیے حضرت خواجہ مشتاق علیہ رحمہ کے ہاتھوں میں، انہوں نے پکڑ کر خواجہ صاحب کی بارگاہ میں، اور خواجہ صاحب نے پکڑ کر سیدنا صدیق اکبر کے واسطے سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں دے دیا۔ حضور کیا فائدہ کیا ہے؟ آؤ شہنشاہ نقشبند سے پیار کرنے والوں، ان کی بارگاہ میں حاضری دینے والوں، ان کے ساتھ اپنی نسبت قائم کرنے والوں، یہ کتنے لجپال لوگ ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے عرش کی دائیں سائڈ میں ایک موتیوں کا پہاڑ ہوگا، ایک روایت میں آتا ہے نور کا پہاڑ ہوگا، اور اس پہاڑ پہ بڑے خوبصورت چہروں والے لوگ بیٹھے ہوں گے، ان کے چہرے 14ویں کے چاند جیڑا چکے نہ سونے دیاں لے اگے۔ گواہی لینی میں دیتے دوبارہ عرض کر رہے ہیں، جیڑا چکے نہ سونے دیاں لے اگے، ادھا جملہ، جیڑا چکے نہ سونے دیاں لے اگے، ساڈا قدیمی یار نہیں ہو
सकदा मुनकर जेड़ा भी आले रसूल दाए ओदा साफ किरदार नहीं हो सकदा। माशाअल्लाह दिल मुतमिन होया, लेकिन जुमला दोबारा देना ताकि पिछले दी सुभान अल्लाह भी पहुंच जावे। अगर आवाज जा रही है तो सुभान अल्लाह भी आवे। दोबारा पढ़ना कि जेड़ा चुके ना सोने दी आले अगे साडा कदी भी यार नहीं हो सकदा। मुनकर जेड़ा भी आले रसूल दाए ओदा साफ किरदार नहीं हो सकदा। ओदा साफ किरदार नहीं हो सकदा। और बुग़्ज़ रखे ज़हीर जो नाल है ओनू नबी नाल प्यार नहीं हो, ओनू नबी नाल प्यार नहीं हो सकदा। ताबेदार हसनैन दा नहीं जेड़ा बेड़ा उसदा पार नहीं हो सकदा। ताबेदार हसनैन दा नहीं जेड़ा बेड़ा उसदा। हाथ खड़ा करके जुमला बोलो, बेड़ा उसदा पार नहीं हो सकदा। बेड़ा उसदा पार नहीं हो सकदा। ते नबी नबी पुकार के वेखते सही, नबी नबी पुकार के वेखते सही। मुश्किल दूर ना होवे ते फेर आखी। जुमला सुनना है अगला, मुश्किल दूर ना होवे ते फेर आखी। नूर मन महबूब दी आल नो तो सीना नूर ना होवे ते फेर नूर मन महबूब दी आल नो तो सीना नूर ना होवे ते फेर आखी। और खाक चुमे महबूब दे कदमां दी दिल दूर ना होवे, दिल दूर ना होवे ते फिर आखी कसा रखे ज़हीर हुजूर अगे जे भरपूर ना होवे। शुक्रिया जी। जे भरपूर ना होवे मैंने शक जा गुजरदा है भी पिछले तक जिवें आवाज नहीं पहुंचती, जिथे जिथे आवाज पहुंचती जरा सुभान अल्लाह तो दो। साउंड वाले थोड़ी जी दी मोहब्बत पा दो। सारे रस्ते बारिश आई, 3 घंटे का सफर तो ये दोस्तों के वास्ते जरूरी कुछ जुमले ने जेडे पहुँचाने ने इन्हां तक। हाँ शेर पढ़ चुके हैं, तुहानू मुखातब भी किया है, तुहानू गुजारिश भी की, बोलो तुसी बोले भी हो, तुहाडी मेहरबानी। लेकिन हुण बिल्कुल खासुल खास उस मजमून दे विच दाखिल हो चुके हैं जिहदे ते बोलना भी तुसां आपे है ते जिहदे नाल ये मामला होया होया है वो बोलेगा किवें। मैं अर्ज करना जिन्ना दर दिल बरदा, जिन्ना दर दिल बरदा वेख लिया, जिन्ना दर दिल बरदा वेख लिया। वैरा दे दवारे नहीं जांदे, जिन्ना दर दिल बरदा वेख लिया। वैरा दे दवारे नहीं जांदे, जिन्ना दर ख्वाजा मुश्ताक दा वेख लिया। जिन्ना दर ख्वाजा मुश्ताक दा वेख लिया। वैरा दे दवारे
ख्वाजा शबीर दा वेख लिया। जाफर भाई मेरे ज़ौक दी तर्जमानी रहनुमाई करते जाणगे, मैं अर्ज करदा जावांगा पर सुभान अल्लाह तुहाडे तो लैणी। मैं दोबारा पढ़ रहा, जिन्ना दर ख्वाजा शबीर दा जिन्ना दर ख्वाजा दाइमुल हुजूरी दा वेख लिया। जिन्ना दर ख्वाजा शबीर दा वेख, जिन्ना दर ख्वाजा मुश्ताक दा वेख लिया। जिन्ना दर ख्वाजा मुश्ताक दा वेख लिया। गैरां दे तवारे नहीं जांदे, नहीं जांदे, नहीं जांदे। एक झलक नसीब भी हो जावे। 2001 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪਗੜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਅੱਜ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ? ਇੱਕ ਝਲਕ ਨਸੀਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਝਲਕ ਨਸੀਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਨਜ਼ਾਰੇ नहीं जा। जिन्ना दर दिल बरदा, जिन्ना दर ख्वाजा मुश्ताक दा वेख लिया। गैरां दे दवारे नहीं जांदे। तुहाडा तां पूरा पढ़ना बनदा है ना। नहीं जांदे, नहीं जांदे। जिवें पहले गवाही मिली इवें इस अगले शेर ते भी मैनू गवाही मिलेगी। काबिल तवज्जो शेर है। इको माही सोना रब दी, जेड़े बोल पे ने उन्होंने इको ही है। सुभान अल्लाह। दोबारा आवे इको माही सोना रब दी। इको रब दी जेड़ा लूलू दे विच वसया, जेड़ा लूलू दे विच वसया। बस दिल दी तख्ती ते बिन ओदे, दिल दी तख्ती ते बिन ओदे तुझे नक्शे उतारे। जिन्हों जिन्हों ये बेबसी नसीब है, हाथ चावे ते बोले सुभान अल्लाह। ये बेबसी भी बड़ी कीमती है। दिल दी तख्ती ते बिन ओदे तुझे नक्शे उतारे। सारे बोलो नहीं जांदे, नहीं जांदे। दिल दी तख्ती ते बिन ओदे तुझे नक्शे उतारे। नहीं जांदे, नहीं जांदे। अगला शेर भी निहायत काबिल तवज्जो शेर है। सारे निस्बत वाले बैठे ने, मैनूं उम्मीद है एदी मुल पवावण दी मजबूरी नहीं बल्कि आपे पै जाएगा। काबिल तवज्जो शेर है। दिल पर दे नाम ते ठिल पईए। दिल पर दे, दिल पर दे नाम ते ठिल पईए। गम रखिए मोल ना मंज़िल दा, गम रखिए
صدق یقین جے دل برتے ہوئے صدق یقین جے دل برتے کبھی دور کنارے ہوئے صدق یقین جے دل برتے ہوئے صدق یقین جے جڑا جڑا میرے نال شامل ایک باری گنگنائے ذرا ہوئے صدق یقین جے دل برتے کبھی دور کنارے نہیں جاندے ہوئے صدق یقین جے او یار دا درشن پاون لئی کدی چڑھن چبارے انہاں نوں صرف گردن نیویں کرنی پوندی ایدے دیکھنا پوندا ہے او یار دا درشن پاون لئی او یار دا درشن پاون لئی جنوں ایویں نصیب ہوندا بولے ذرا او یار دا درشن پاون لئی کدی چڑھن چبارے نہیں جاندے او یار دا دل دی کوٹھڑی دیندے خواجہ مشتاق دی تکیاں رکھ لئی او یار دا درشن او یار دا درشن پاون لئی کدی چڑھن چبارے نہیں جاندے او یار دا درشن پاون لئی کدی چڑھن چبارے نہیں جاندے مقطع پیش کر رہے ہیں رکھے صدق ظہیر تو دل بر پہ رکھے صدق ظہیر تو دستگیر ہوتے در رکھے صدق خواجہ مشتاق ہوتے رکھے صدق خواجہ شبیر ہوتے رکھے سبحان اللہ دی بھی کوئی بانڈ کرو نا پچھلے چھٹی دے نا وہ رکھے صدق ظہیر تو دل برتے رکھے صدق خواجہ مشتاق ہوتے در قبر حشر دا کیوں کر انہیں علامہ صاحب بیان کر کے ادھا گھنٹہ پہلے در قبر حشر دا کیوں کرنے کیونکہ لجپال انہوں نے پورے مسئلے دی ترجمانی ہے سکھ شیر رکھے صدق ظہیر تو دل برتے در قبر حشر دا کیوں کرنے رکھے صدق خواجہ دائم الحضوری ہوتے در قبر حشر دا کیوں کرنے نعرہ تکبیر محبت لال استقبال فرماؤ پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی قبلہ پیر سید شبیر محی الدین شاہ صاحب بخاری پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی پیر سید طاہر محی الدین شاہ صاحب بخاری آپ تشریف لے آ رہے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آستانہ
دی زیارت کرو بیٹھ کے زیارت کرو پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی فخر السادات پیر سید غلام عبد الرسول شاہ صاحب بخاری آل نبی اولاد علی فخر السادات کی قبلہ پیر سید طاہر محی الدین شاہ صاحب بخاری آل نبی اولاد علی فخر السادات پیر سید شبر محی الدین شاہ صاحب بخاری آل نبی اولاد علی فخر السادات پیر سید شبیر محی الدین شاہ صاحب بخاری سادات دی زیارت کرو جنہاں سادات نال جتنی محبت کرتا ہے انہا ہی جلدی بیٹھ جاوے گا جنہاں سادات نال یہ 4 سید زادے جلوہ گھر نے پیر سید محمد مشتاق احمد شاہ صاحب آپتے صاحب زارجان جلوہ گھر نے جنہیں انہاں نال جتنی محبت کرتا ہے انہا جلدی تشریف رکھے سبحان اللہ دوبارہ جدے کول ہے ذرا اچھی کریں شیخ دا حکم میں نو صاحبان محفل دی طرفوں ہے دوبارہ پڑھن دا لیکن سبحان اللہ بھی دوبارہ لماں گا سارے سبحان اللہ کا حضور میں پکارنے نے جنہ دی وجہ تو دوبارہ حکم دیتا جا رہے ہیں لیکن سبحان اللہ نو برقرار کرو ذرا اپنی پہلی پوزیشن دے آؤ رکھے صدق ظہیر تو خواجہ مشتاق تے رکھے صدق ظہیر خواجہ شبیر تے ڈارے قبر حشر دا کیوں کرنا ہے کیونکہ لجپال میں ریپیٹ کرنا پوے گا تے کراں گا مصرع ضائع کرن والا نہیں توجہ کرو تے سبحان اللہ دیو رکھے صدق ظہیر خواجہ شبیر تے ڈارے قبر حشر دا کیونکہ لجپال غور کرنا ہے لجپال قدیمی جو لجپال گلت میں آتے مصرے چ پوری کر چھڑی یہ بھی انہاں خطاب وچ کیتی لجپال قدیمی لجپال قدیمی لجپال قصوری اے لجپال قدیمی میں حضرت آدم تو شروع کرتا پہ ہوں اے لجپال قدیمی جو کلہ چھڑ کے پیارے نہیں جانے لجپال قدیمی جو لجپال قدیمی جو کلہ چھڑ کے پیارے نہیں جاندے نہیں جاندے بولو نا ذرا ایک باری مٹھا مٹھا نہیں جاندے نہیں جاندے نہیں جاندے لگتا ہے توڑا ذوق بحال ہے میں موسیقی تھی میں نے حضرت نے فرمایا کہ بیلیا اساں تینوں پتہ ہے کہ واسطے سدے ہے جی حکم ہوئے فرمایا تیرا جڑا پنجابی کلام ہے نا وہ جڑا ہجر تو پڑھیا ہے بالکل راوی والی پنجابی وہ سانو سناوی تے ذرا ٹھہا تے سناوی واسطے سے یہ ہو جگہ میں
وہی حضرت دا حکم ہے کہ سجنہ دی یاد پیش کرو. میں چند اشعار اس یاد نو تازہ کرنے پیش کر رہے ہیں. لجپال مدنی لجپال لگیاں لگیاں نبھا کو جیتے کملی لجپال لگیاں لگیاں نبھا کو جیتے کملی مغل نال لاچا لجپال لجپال مدنی. توجہ رکھنی غور حضور ضرور ضرور کرنا ساڈے ترلیاں تے ہتھاں جوڑیاں دی اساں لوڑ تساں دی ہر ویلے پر تساں لوڑ کی اساں بے لوڑیاں دی. تیرے در تے آ کے ڈگ پیاں ماری ہوئی ماری ہوئی تکیاں توڑیاں دی میرے واسطے تاج سکندری سونا توڑے تساں دے جوڑیاں سونا توڑے تساں دے جوڑیاں زور دیدارے میرا ٹر گیا ماہی میرے رکھ گیا ہجر سراں دی سچے کھپے میرے غم دیاں فوجاں بیٹھیاں اڈیک پواں اٹھن جوگی مول نہ چھڈیا بیٹھی رو روہاں بیٹھی رو روہاں کرلاں دی سردار جڑا میرا یار ملاوے دے بندیاں دی مہربان او دے بندیاں دی مہربان دی نہیں آیا میرا بلبل ماہی ایویں بولنا جھوٹے آقا تو جھوٹا تیرے بول بھی جھوٹے تینوں تاڑی مارے اڑا تینوں تاڑی مارے اڑاوا پکی خبر ملن دی دے پکی جنہ دی توجہ ہوئی سمجھ آ جائے گی پکی خبر ملن دی دے تینوں کٹ کٹ چوریاں تینوں کٹ کٹ چوریاں پانا آ سردارے وسا جا چوکاں کتے روندی نہ مر جاواں
لجپال عربی ڈالر شریف باوے قصور ڈالر شریف باوے قصور خواجہ پیر سید مشتاق احمد مشتاق احمد نظر کرم دے ساگر اے کردہ جس کا ایمان ہے سیدوں کے دربار میں پہ آ کے جھولی بھرتی ہے وہی آیا ہے ہاتھ اٹھائے ذرا بھائی کیمرہ گھمائیے جو بھی آ کے سید درتے بہ گیا شاہ صاحب کی سب سے محبت دیکھی ہے لیکن آپ کے گلے میں ایک سیدزادے نے بھی ہاتھ ڈالا دوسروں نے بھی ڈالا کیا کہنے شاہ صاحب نے بات ہی بڑی کر دی ہے مگر یہ خیال رہے بارش تطہیر زہرا میں کیا کہہ گیا بارش تطہیر ایسے نہیں دائیں ہاتھ اس طرف کہہ کے بارش تطہیر زہرا بارش تطہیر زہرا جان سرور دی او جان سرور دی والدہ حسنین دی بے شان ہے دردی او شان ہے دردی او نہیں دکھتا کبھی بھی کس مقام تے او نہیں دکھتا کبھی بھی کس مقام تے تسی سارے اٹھ کے بھی اے مصرع سنو تو داد پوری نہیں ہو سکتی او نہیں دکھتا کبھی بھی کس مقام تے او نہیں دکھتا کبھی بھی کس مقام تے جیڑا او دے لالا دے قدماں چ ڈہ گیا جیڑا او دے لالا دے قدماں چ ڈہ گیا دکھتا کبھی بھی کس مقام تے نہیں دکھتا کبھی بھی کس مقام تے نہیں دکھتا کبھی بھی کس مقام تے جیڑا او دے لالا دے قدماں چ ڈہ گیا جیڑا او دے لالا دے قدماں چ ڈہ گیا خالقہ سا لے کے آیا پر کے لے گیا خالقہ سا لے کے آیا پر کے لے گیا جو بھی آ کے سید دے درتے بہ گیا آخری شعر میں اپنے مالکاں دے پتراں دے بوسا دے کے قدماں تے اس شعر پڑھ رہے ہیں ابھی ایک کہہ رہے سن پچھوں کہ سب نو رنگ لگے نہیں تے اس کر کے لگے نہیں اب یہ دیکھیے پورا مجمع کہہ رہا ہے بے شک کیا کہہ رہے ہیں اب دیکھیے دعا دینے والا کون ہے رنگ لگانے والی کون ہے اور رنگ کس کو لگ رہا ہے سیدہ جس نو دعا دے او خاص تیرے او خاص میرے شاہ جی کا چہرہ دیکھنے والا تھا سیدہ جس نو دعا دے او خاص تیرے او خاص دنیا جس نو آخری راضی عباس راضی عباس مولا غازی عباس مولا غازی عباس مولا غازی عباس
مولا غازی عباس مولا غازی عباس مولا غازی عباس مولا غازی عباس دنیا جس نو آنکھ دی غازی عباس غازی عباس ابھی بڑے شاہ جی نے وہ بات کی ہے جو بات مولا حسین کہا کرتے تھے. کس کے لیے؟ مولا عباس کے لیے. مگر مولا عباس کہتے تھے نہیں، میں آپ کا بھائی نہیں ہوں، میں تو نوکر ہوں. بلا تشبیہ و بلا مثال سکھانے اور سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اپنی محبت میں کہا یہ ہمارا پانچواں بھائی ہے، مگر ادھر سے کہنے لگے نہیں میں نوکر ہوں اس گھر کا. بات سمجھنے والی ہے. میں ایک آپ تشریف رکھیں گے تو میں کہہ پاؤں گا. دوبارہ کہہ رہا ہوں لوگوں، یہ جو ہم سادات ہم سے بے تکلف ہو کے پیار کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمارے جیسے ہیں. ایسا نہیں ہے، یہ ان کی عاجزی ہے. وہ جتنی بڑے مقام پر ہیں بھئی کون برابر ہو سکتا ہے، مگر آپ پہ بھی آفرین ہے. شاہ صاحب نے کہا میرے ساتھ بیٹھے، 2 دفعہ کہا میں ساتھ سنتا رہا، آپ نہیں بیٹھے. اب میں دوبارہ کہہ رہا ہوں دنیا جس نو آنکھ دی غازی عباس غازی عباس بھئی جو وفادار ہے، وفادار کے ماننے والا ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے گا دنیا جس نو آنکھ دی غازی عباس غازی عباس مولا 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 غازی عباس دنیا جس نو آنکھ دی غازی عباس غازی عباس کٹ گئے بازو علم نہیں پھر بھی چھڈیا کٹ گئے بازو علم نہیں پھر بھی چھڈیا انج وفا فردی غازی جگ نو کہہ گیا انج وفا فردی غازی جگ نو کہہ گیا دوبارہ کہنا ایک بار وارث تطہیر رہرا. بھئی جیتے رہو جن کو سمجھ آئی، بھئی جیتے رہو جن کو سمجھ آئی ہے. میں نے کیوں منت کی ہے ایک بار کہہ دوں وارث تطہیر رہرا وارث تطہیر رہرا وارث تطہیر رہرا جان سرور دی جان سرور دی وارث تطہیر دہرا جان سرور دی جان سرور دی والدہ حسنین دیتے شان حیدر دی شان حیدر دی اب وہ جواب ہے ماشاءاللہ الحاج محمد شہزاد حنیف مدنی صاحب نہایت خوبصورت حاضری پیش فرما رہے سن. حافظ یاسر صاحب دی طرفوں چاروں صاحبزادگان دی دستار بندی دا اہتمام کیتا گیا ہے. میں چودھری کامر صاحب نوں پرویش بھی انہاں کی تھی آپ دی پہلی بیعت بھی آپ دے چچا نال ہے شیخ محمد صاحب نال. تے جدوں آپ بڑے ہوئے آپ نوں نہ درس تے بھی داخل کراون گئے آپ دے چچا جڑے درس والے ہیں نا مدرس انہاں آکھیا جی کہ تسی صاحبزادہ صاحب نوں نہ کوئی 4-5 مہینے بعد لے کے آئے. میں تے باقی جڑے
استاد گرامی ہیں اسی رل کے جاندے پے خشکی رستے جسا اسی زیارات بھی کرسا عراق شریف بغداد شریف تے مڑ اس تو بعد ساڑا ارادہ ہے کہ اسی حاجی کر کے اس آئیں تے اس تو بعد باقاعدہ تعلیم دا آغاز اس تو اسی انہوں 4-5 مہینے بعد لے کے گئے. آپ فرمائے ٹھیک ہے آپ چلے گئے. استاد صاحب یہ نہ کیا کہ 4-5 مہینے بعد لے کے گئے اس ستے رہتی تے کی ویندے کہ انہوں خواب دے وچ حضور غوث پاک دی زیارت ہوئی تے آپ فرمایا کہ تیرے کو میرے بیٹے دا پیغام آیا تعلیم واسطے تینوں میرے کو آمن کی کوئی ضرورت نہیں تو مخدوم قصوری پاک کے پوترے نوں تعلیم دے میں تیرے نال وعدہ کرنا کہ ہر رات میں تینوں آ کے مل سکتا. اگلے دن آپ دے گھر آئے وہ استاد تے روڑن لگ گئے تے آپ دے چاچا بھج کے گئے انہاں کہ حضرت صاحب کی کردے پہ ہو تسی روڑ کے ہم دے پہ انہاں کہ نہیں حضور ایک مینوں آون دیو. آپ آئے سب سے پہلے آپ حضور خواجہ صاحب دی بچپن دی عمر تے قدم بوسی کیتی تے عرض کیتی کہ حضور تہاڈی سفارش حضور غوث پاک فرمائی ہے تے میں نے فرمایا کہ میں ہر رات آ کے ملساں ہن تسی دسو میں قدم نہ چوما تے کی کراں. وہ شان آپ دی تے مڑ جدوں آپ ایتھوں فارغ التحصیل ہوئے تے آپ دے چچا آپ نوں حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی پاک دے درس وچ داخل کرایا دلی شریف تعلیم واسطے. تے او دور جڑا ہا او خواجہ غلام علی دہلوی پاک دا دور آ. خواجہ غلام علی دہلوی پاک تے حضرت فخر و جہاں دہلوی پاک فی زمانہ ہوئے جڑے فخر و جہاں دہلوی پاک ہیں وہ چشتی نظامیہ ہیں تے آپ ماشاءاللہ ہر سلسلے دی خلافت آئی آپ خواجہ غلام علی دہلوی پاک نے. تو آپ نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وچ مراقبہ کیتا خواجہ غلام علی دہلوی پاک تے عرض کیتی کہ یا رسول اللہ میں سید بھی ہاں حافظ قرآن بھی ہاں اتنا عرصہ ہو گیا ہے میں تعلیم بھی دینا پہ شریعت مطہرہ دی سنت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دی. تو یا رسول اللہ کوئی ایسی عبادت ہوئے میرے تو کہ میرا مقام اور بڑھ جائے. حضور فرمایا کہ غلام علی عبدالعزیز محدث دہلوی دے درس دے وچ مخدوم قصوری پاک کے پوترے آئے انہوں نے جا کہ تسی اتھو لو انہوں نے مرید کرو انہوں نے آپ دے کو رکھو درس و تدریس پڑھاؤ تو انشاءاللہ توڑا مقامی وقت سی تو انہوں نے مقامی وقت جس. آپ بڑے خوش ہوئے. ضعیف العمر آنا بعض اوقات آپ فرمینے ہونے آن خواجہ دائم الحضوری قصوری پاک میں کہ دائم الحضوری تو میرے بڑھاپے دی کمائی اتنی محبت آپ فرمینے آن. آپ اٹھے تے آپ حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی پاک دے درس دے وچ آئے نال ہور بھی آپ دے مرید آن شاگرد بھی آن کافی تعداد دے وچ تے آپ آ کے دسیا کہ اس طریقے میں حضور دا حکم ہویا ہے کہ لہٰذا تسی یہ جڑا صاحب زیادہ پاک قصور تو آیا ہے نا یہ مینوں دے دے. تو انہاں کہا جی حضور دا حکم تانوں ہے تے مینوں نہیں ہو سکتا. وہ بھی جاندے آن کہ سانوں بھی اس سے بانی زیارت ہو جائے. آپ فرمایا ٹھیک ہے جی تانوں ایویں منظور ہے تے حضور حکم فرمی سین سے مڑتا تسی صاحب زیادہ دے چھڑ سو میں کہا جی بالکل. آپ گئے اتنا یقین کامل آپ دا کہ اگلے دن آپ دے شاگردان بوئے تے کھلارے ہویا خواجہ غلام علی دہلوی پاک یعنی آپ نے اتنا یقین آ کہ حضور ضرور فرماونا ہے انہوں نے. تو کی ہویا کہ تھوڑی دیر تو بعد عبدالعزیز محدث دہلوی پاک بھی تے آپ دے درس دے سارے شاگرد بھی اساتذہ کرام بھی حضور خواجہ صاحب نے لے آیا تے آپ کی بارگاہ حاضر ہو گیا. عرض کی تھی حضور میرے کو غلطی ہو گئی پچھلی راتی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ تسی غلام علی نو تکلیف دے مبتلا کیتا انہاں حکم دیتا تے تسی نہیں منیا لہذا تسی کر جاؤ معافی بھی منگو تے صاحب زیادہ بھی آپ نے دے. پھر آپ 7 سال اتھے رہے تے جڑے لوگ 12 سال 30 سال 50 سال دے وچ منازل نہ طے کر سکے آپ 7 سال طے کیتی ہیں خواجہ صاحب تے مڑ 7 سال تو بعد 27ویں دی رات آپ بلایا حضور خواجہ صاحب نے. آپ دی عادت ہوندی ہے خواجہ دائم الحضوری قصوری پاک دی آپ دی شیخ دی اتنی آپ عقیدت مندی کرتے ہیں اتنا ادب کرتے ہیں کہ جدوں سارے آپ دے مریدین بیٹھے ہوندے ہیں ہزاراں دی تعداد دے وچ شاگرد مرید واعظ و نصیحت سن رہے ہوندے ہیں تے آپ پیچھے جوتیاں والی سائڈ تے بیٹھے ہوندے ہیں. آپ حکم فرمایا کہ مولوی قصوری کی دن درویش آنکھیں حضور ہو تو بالکل پیچھا بیٹھیں تو آپ حکم فرمایا کہ انہوں وگاں بلاؤ. یا ہی آپ بلایا تو گل نہ لایا. آپ فرمایا غلام الدین میرے کو جو بھی ہا حضرت عبدالقیوم مرزا مظہر جانے جانا دیولی نقشبندی شہیدہ فیض تے وہ سارا وہ میں تینوں دینا. آپ رومن لگ گیا. فرمایا حضور میں اس قابل نہیں. آپ فرمایا کہ میں تھوڑے تے کوئی احسان نہیں کرتا پیا یہ تھوڑی امانت ہے تو میں تمہیں دینا پیا. تو کوئی 3-4 دن تو بعد عید بن گئی. عید والے دن آپ کا معمول ہوتا خواجہ غلام علی دہلوی پاک دا کہ آپ دی شیخ کامل دی بارگاہ دے وچ جاندے ہیں حاضری دیندے ہیں. جدوں آپ گئے
تے ہزاراں دی تعداد دے وچ تقریباً ایک ٹائم تے 4 ਤੋਂ 5000 طالب علم تعلیم حاصل کردا آپ وہ شاگرد بھی نال مرید بھی نال آپ اتنے حکم دیتا کہ قرآن پاک پڑھو جتنے ہزاراں مریدین ہوئے ہزاراں شاگرد ہوئے چند منٹ لگتے ہیں قرآن پاک مکمل ہو گیا تو دعا تو بعد آپ فرمایا کہ غلام محی الدین نو بلاؤ جدوں آپ آئے آپ جڑا جبہ مبارک خلافت دا چلدا آمدا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جبہ بھی عطا فرمایا تے گل نال لایا تو اس تو بعد آپ دا ہاتھ مبارک حضور خواجہ صاحب دا نپیا تے حضرت مرزا مظہر جانے جانا دہلی نقشبندی شہیدی مزار پاک دے نال لایا تے ہوا دے وچ بلند کر دیتا تیرے میری ایویں کیتا ہاتھ مبارک مزار نال لایا تے ہوا دے وچ بلند کر دیتا اس تو بعد آپ دعا فرمائی تے آپ دے خلیفے عرض کیتی آپ دے بڑے خلیفے آن تے سارے پڑھے لکھے کئی جاہل بھی آئے لیکن دلوں ہو کے انہاں محبت کیتی خدمت کیتی تے انہاں نوں بھی رنگ لگ گیا تو انہاں ایک خلیفے عرض کیتی حضور اج تساں بڑا عجیب فرمایا ہے کسے نوں آپ خلافت دیتی تے ٹوپی عطا فرمائی کسے نوں سر تے امامہ بنیا تساں حضور خواجہ دائم الحضوری قصوری پاک نوں آقا کریم دا جوبہ بھی عطا فرما چھڑیا تے ہاتھ مبارک مزار دے نال لا کے ہوا دے وچ بلند کیتا تے 3 مرتبہ اسی طریقے کیتا حضور ایندا کی وجہ ہے اج تے تساں اس طرح نہیں کیتا تو آپ فرمایا کہ جدوں میں پہلی ویری خواجہ دائم الحضوری قصوری دا غلام محی الدین دا ہاتھ ناپ کے مزار دے نال لا کے ہوا دے وچ بلند کیتا ہے تے میں غلام محی الدین نوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ پیش کیتا ہے آپ دی محفل دے وچ پیش کیتا ہے انہاں دے واسطے مبارک ہوئے کہ آپ انہاں نوں قبول فرما لیا تے دوسری دفعہ جدوں میں ہاتھ مبارک مزار دے وچ نال لا کے ہوا دے وچ بلند کیتا ہے تے میں انہاں نوں مولا علی علیہ السلام پاک تے حضور غوث پاک دی بارگاہ دے وچ پیش کیتا ہے انہاں دے واسطے مبارک ہوئے کہ انہاں بھی قبول فرما لیا تے مڑ تیسری دفعہ میں آپ دے پیر دی بارگاہ دے وچ پیش کیتا ہے جدوں انہاں دی بارگاہ وچ پیش کیتا ہے تو انہاں آکھیا کہ غلام علی ہن حد ہو گئی اینوں دائم الحضوری کر دے تے دائم الحضوری تے مڑ دائم الحضوری دا لقب کیویں آپ نوں عطا ہویا تے کائیں عطا کیتا اللہ دے محبوب کیویں عطا کیتا آپ نوں کہ جدوں آپ نوں 99 میری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہوئی نا حضور فرمایا کہ غلام محی الدین ہن تو دائم الحضوری ہے تو جدوں بھی مینوں یاد کر سے میری محفل دے وچ اس آپ بڑے خوش ہوئے جدوں خواب تو بیدار ہوئے تے دل دے وچ سوچیا کہ میری اتنی کرم نوازی ہوئی میرے رنگے گنہگار تے کہ میرے شیخ کی زبان دے وچ نکلا کہ دائم الحضوری ہے تے اج حضور مینوں فرما چھڑیا کہ تو دائم الحضوری ہے پر میں لوگاں نوں کیویں دسے سا کہ میں دائم الحضوری ہو گیا جے میں کسے نوں دساں تے لوگ کسن کہ آپ دی تعریف آپے کردا پیا تو آپ دا طریقہ ہوندا کہ آپ بھی اگوں درس و تدریس دا سلسلہ ہی آپ دا تے فجر دی نماز تو بعد جدوں آپ فارغ ہوئے درس دیون واسطے مسجد دے وچ نکلے تے ہزاراں دی تعداد دے وچ آپ دے بھی شاگرد آن وہ بھی آپ دے نال شہر قصور دے جڑے باقی احباب آن وہ بھی آپ دے نال آپ دے مریدین بھی نال اس رش دے وچ نا ایک 75 سالہ مجذوب بابا جیڑا کہ قصور والے لوگ انہوں مجذوب سمجھتے ہیں کدی بھی نہیں بولیا 75 سال دی عمر ہے اس رش دے وچ آ گیا تو اس رش دے وچ آ کے اس لوگاں نوں مخاطب کردے ہوئے آکھیا لوگو تانوں پتہ ہے کہ غلام محی الدین کون ہیں سب تو پہلے تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ اج بولدا پیا کدی بولیا نہیں 75 سالاں وچ انہاں آکھیا بالکل سانوں پتہ ہے یہ غلام مرتضیٰ مخدوم قصوری پاک دے پوترے ہیں تے غلام مصطفیٰ پاک دے صاحبزادے ہیں تے غلام محی الدین ہیں انہاں آکھیا نہیں یہ دائم الحضوری ہے حضور خواجہ صاحب بڑے مسکرائے آپ پوچھا کہ یار تو مینوں یہ دس کہ 75 سالاں تو کدی نہیں بولیا ہے اج تو بولدا پیا تے مجمع دے وچ آ کے آندا پیا کہ غلام محی الدین دائم الحضوری ہیں او تینوں کہیں دسیا کہ میں دائم الحضوری ہو گیا تے وہ مسکرا کے اس عرض کیتی حضور جیڑا واللیل دی زلفاں والا 99 میری تواڈے خواب وچ آ سکتا ہے وہ کملی والا آ کے ایک بھی میرے خواب وچ نہیں آ سکتا مینوں حضور حکم فرمایا ہے کہ تو مجمع دے وچ جا کے دسنا ہے کہ غلام محی الدین نہیں رہے وہ دائم الحضوری ہو گیا وہ شان آپ دی تو اللہ تعالیٰ پسیرہ نوں منن دی توفیق عطا فرماوے دوستو فانی زندگی ہے کل نفس ذائقۃ الموت ایتھے اس دنیا دے وچ خدا دے وجود تو انکاری بھی لوگ مل سن تانوں ایتھیسٹ جڑے ہیں لا دین مختلف مکتبہ فکر دے لوگ مل سن تانوں اپنے اپنے عقیدے سنن دے لیکن کوئی بھی موت تو انکاری نہیں ہے موت ایسی تلخ حقیقت ہے کہ ہر نوں یہ یقین ہے کہ ایسا مرنا ہے تے آپاں نال کچھ نہیں لے کے جاونا جی کچھ لے کے جاونا ہے تے آپاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت کاملہ حضور دی اہل بیت دی محبت آپ دے غلاماں دی محبت صحابہ کبار دی محبت لے کے جاونی ہے جائیں اپنی قبر اشد و منور کرنا ہے تو اسی طریقے آخری ایک حدیث پاک اس تو بعد دعا سی مفہوماً حدیث پاک عرض کرنا
کہ حضور دے کسابیاں حضرت سلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا نام آئی 16 سال آپ دی عمر آئی تے آپ اکثر حضور دی خدمت دے وچ حاضر ہوندے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے وچ تے حضور کوئی بھی کام ہوندا بازار دا یا کسی صحابی نو بلاونا ہوندا یا کسی غیر مسلم نو بھی بلاونا ہوندا تے آپ انہاں نو حکم کردے ہیں. تو ایک مرتبہ آپ عرض کیتی حکم کیتا حضرت سلبہ نو کہ جاؤ تے فلانا کام میں کر کے آؤ. آپ گئے تے ادھے دن دا کام آپ نہ آئے. آپ جدوں نماز تو فارغ ہوئے تے صحابہ کی بات تو پوچھا کہ سلبہ نہیں آئے. انہوں نے عرض کیتی کہ نہیں آئے. ہویا کیا کہ جدوں آپ کام واسطے گئے تے واپس آندے پے آن تے ایک بازار دے وچ آپ دا گزر ہویا. اس بازار دے وچ ایک حمام آئی. حمام دے وچ ایک عورت ناری آئی. جدوں آپ کولوں گزرے ہوا چلی تے اس حمام دا پردہ ہٹ گیا. آپ دی نظر جڑی ہے عورت تے پے گئی حضرت سلبہ دی. دل دے وچ کوئی برا خیال آیا. اچانک ہی آپ سوچیا کہ سلبہ دوسری نظر تو حرام ہوندی تے تیرے دل دے وچ خیال آیا تو حضور دا غلام ہے تے لوگ تینوں عزت دیندے ہیں تکریم دیندے ہیں. آج تو کی کر بیٹھا ایڈی وڈی غلطی کر لئی تو. تے مڑ دل دے وچ خیال آیا کہ کدائیں حضور دی بارگاہ دے وچ تا آیت نازل ہو گئی اسی کہ سلبہ تو منافق ہو گیا. خدا خوفی ویکھو آپ دی کہ 16 سال عمر تے ذہنی ارتقا ویکھو کہ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے واپس نہیں گئے. آپ روندے ہوئے چیخدے ہوئے پہاڑاں والی سائڈ تے چلے گئے. جدوں آپ نماز تو فارغ ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے صحابہ نو عرض کیتی حکم دیتا کہ صحابیو سلبہ نہیں آئے. تو انہاں کہ حضور ادھے دن دا کام آج تو دن گزر گیا تو سلبہ نہیں ہے. آپ فرمایا جاؤ تلاش کرو کدے نو. صحابہ کی بات تلاش کرن گئے آپ نہ ملے. بازاراں دے تلاش کیتا دیہاتاں دے تلاش کیتا آپ نہ ملے. ہفتہ گزر گیا. ہفتے تو بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتا حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تسی جاؤ تے سلبہ نو تلاش کر کے لے کے آؤ. آپ گئے تے آپ بھی مضافات دے وچ ویکھیا حتیٰ کہ 40 دن گزر گئے تے آپ نہ ملے. اخیری 40ویں دن آپ مضافات دے وچ گئے تے اوتھے چند چروائے بیٹھے ہوئے ہیں مدینہ شریف تو چند کلومیٹر دے فاصلے تے. انہاں چروائیاں کول آپ گئے تے پوچھیا کہ اے ولیہ اتنی عمر ہے تے تساں اس لڑکے نو کدائیں ویکھیا؟ تو انہاں چروائیاں آکھیا تسی کدائیں اس لڑکے دی گل تاں نہیں کردے پئے ہو جڑا دیں رات گریو زاری دے وچ رہندا ہے جڑا دیں رات روندا رہندا ہے. اسی تے سامنے تے اون دی رون دی آواز پہاڑاں دے وچ ہوندی ہے تے کدی کدار ساڈے کول دودھ پیویں آ جاندا ہے بکریاں دا تے جدوں دودھ پی رہا ہوندا ہے تے اون دی آنسو پیالے دے وچ گر رہے ہوندے ہیں. تے آپ پوچھیا کہ اون دے آون دا کی ٹائم ہے کس ٹائم آندا ہے؟ انہاں آکھیا کہ تقریباً ٹائم ہون والا ہے. تے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے سلمان فارسی لوگ کے بہ گئے. یا آپ بیٹھے تے تھوڑی دیر بعد اوویں روندے روندے حضرت سلبہ تشریف لے آئے. اوویں آپ پیالہ دودھ دا پیون لگے تے اوویں آنسو آپ دے پیالے دے وچ گرن لگ گئے. تے یائی انہاں ویکھیا تے حضرت عمر پاک تے سلمان فارسی پاک سامنے آ گئے. تے آپ یائی ویکھیا آپ نظر پئی انہاں تے تو بجن لگے. انہاں کہا نہیں بجو نہ تسی سانو حضور دا حکم ہے تانوں اسا لے کے جاونا ہے. تہاڈے نال ماجرا کی ہویا بھی تسی ادھے دن دا کام تے 40 دن گزر گئے تے نہیں لبے ہو تسی تے اج ایتھے لبے ہو. تو انہاں سارا واقعہ دسیا تے آکھیا کہ میرے نزدیک نہ ہوئے سلبہ منافق ہو گیا. انہاں کہا نہیں تانوں حضور دا حکم ہے تے اسا لے کے جاونا ہے. جدوں حضور دی بارگاہ دے وچ لے کے آئے حضرت سلبہ نو تے آپ حجرے دے وچ یائی پہنچے تے 40 دن جدوں لگاتار روندے رہے تے اتنے کمزور ہیں آپ کہ یائی آپ بیٹھے تے فوراً لیٹ گئے. قربان جاوی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو لجپال آقا آپ تشریف لے آئے تے ویکھیا کہڑے آپ دے چہیتے تے لاڈلے صحابی آن وہ اتنے کمزور تے لا گئے رہن کہ آپ کو اٹھیا نہیں جاندا. تے یائی آپ نظر پئی تے لجپال آقا آپ دا سر مبارک آپ دی گود دے وچ رکھیا. سر تے ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھیا کہ سلبہ تینوں کی ہویا؟ 40 دن گزر گئے 40 دن تو بعد تو آج دکھی جائیں اتنا کمزور ہیں. یقیناً آپ ہر شے جانتے ہیں لیکن آپاں دی اصلاح واسطے آپ پچھلے پے ہیں. تے اگوں عرض کیتی کہ حضور اس طریقے میں بازار دے وچ گزریا تے معاملہ میرے نال گزریا. تے آپ فرمایا کہ مومن دی یہ شان ہے کہ اللہ تو ڈردا ہے لیکن تو اللہ تو کی امید رکھنا ہے؟ آپ عرض کیتی کہ میں اللہ تو امید رکھنا کہ اللہ مینوں معاف فرما دے. لیکن حضور تسی سفارش فرماؤ کہ اللہ مینوں معاف فرما چھڈے. حضور عرض کیتی دعا کیتی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ تے آپ فرمایا کہ مبارک ہو اس سال اللہ تیری توبہ قبول کر لئی. تو مسکراویں لگ گئے تے نال ہی آپ عرض کیتی کہ حضور میرے جسم دے وچ مینوں یہی معلوم ہو رہا ہے کہ ہزاراں کیڑے رینگ رہے ہیں. آپ دی اکھاں دے وچ آنسو آ گیا کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی.
تو آپ فرمایا کہ سال بعد تیری موت کا وقت قریب آ گیا. انہیں تو سبق کی ملتا ہے کہ جہے بندے دے دل دے وچ خدا خوفی ہوئے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ہوئے تے وہ سمجھدا ہوئے کہ میں جڑا بھی فیل کراں اللہ تعالیٰ دے رسول نوں ویندا پیا تو ان دی قسمت دی معراج ہی مڑ اس طرح ہوندی کہ ان دی موت بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی گود مبارک دے وچ ہوندی. ایک شعر ہے نا کہ کاش یوں موت آئے میرے ہم نشین, کاش یوں موت آئے میرے ہم نشین, نزا کا اور بھی ہو جائے منظر حسین, وہ ادھر زلف اپنی سوارا کرے اور ادھر دم ہمارا نکلتا رہے. جدو بندہ مڑ اس نیت تے آ کے مردا ہے تے مڑ ابو جی حضور اکثر ایک شعر پڑھتے ہوندے ہیں کہ محشر میں مجھ کو دیکھ کر بولے بہشت والے, محشر میں مجھ کو دیکھ کر بولے بہشت والے, آقا دو جہاں کا لو غلام آ گیا, میرے لب پہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا نام آ گیا ہے, میرے بے قرار دل کو آرام آ گیا ہے. تو دوستو آج یہ وعدہ کرو جڑا اس سلسلہ تعلیمات دا فوز و برکات دا اللہ تعالیٰ دے رسول دا حضور خواجہ صاحب تک پہنچیا تے حضور خواجہ صاحب تو خواجہ سید شبیر احمد شاہ صاحب تک پہنچیا تے آپ تو اپنے پیر کامل حضور خواجہ سید ابو طاہر محمد مشتاق احمد حسینی پاک تک پہنچیا تے اپنے تک پہنچیا, آپ اندے تے عمل پیرا ہو گئے. اج وعدہ کرو کہ آپ نماز دے پابند ہوساں, آپ دی نگاہاں دے وچ لوگاں دی دیاں پیڑاں واسطے شرم و حیا پیدا کرساں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس سے درود و سلام پڑھیا کرساں. تے اللہ تعالیٰ اپنے دین دے کام بھی آسان فرما چھڑسی دنیا دے کام بھی آسان ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ بس سارے منن دی توفیق عطا فرماوے. جتنے دے جی بھی حضور دے ہو کے جی بھی مریے تے حضور دے غلام ہو کے مریے, یہ بروز محشر آپ قبریں اٹھی بھی تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام بن کے اٹھی بھی. تو اللہ تعالیٰ بس سارے منن دی توفیق عطا فرماوے. دعا اسی واخر دعوانا الحمدللہ.